الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں مزید اضافہ کیجئے، صلوات بلند آواز۔ اس جلیلۃ القدر عبادت کو میرا اللہ بارگاہ اعلی اطہار میں قبول فرمائے، آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں اللہ مستجاب فرمائے۔ بانی مجلس کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کے رزق عزت میں اضافہ فرمائے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی العصر مولا کے ظہور میں اللہ تاجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آقا جی سرکار اجازت ہے جی، دامن وقت میں کوئی زیادہ وسعت نہیں ہے، پڑھنے والے کافی صاحبان موجود ہیں۔ محرم اور سفر کے یہ مہینے اس قربانی کی یاد دلاتے ہیں جس میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا۔ آپ جی جو بھائی متوجہ نہیں تھے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، قربانی کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی۔ مسلمانان پاکستان کے جتنے مذہب ہیں ان کے جید علماء، گلی محلے کے مولانا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، سارے مسلکوں کے ذمہ دار علماء یہ مانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اسلام بچایا۔ ضروری نہیں ہے کہ سارا ملک ہمارے ساتھ ماتم میں شامل ہو جائے تو پھر ہمیں یقین آئے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر نماز اپنے اپنے طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے تو نماز بچانے والوں کو بھی اپنے اپنے طریقے سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ تو قربانی کربلا جو ہے یہ اتنی عظیم المرتبت قربانی ہے کہ اس قربانی کی وجہ سے دین بچا، اسلام بچا، قرآن بچا، نبیوں کی محنتیں بچیں، نبوتیں بچیں، رسالتیں بچیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا ہے اور کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے۔ آل محمد کا مذہب نفرت کی تعلیم ہی نہیں دیتا۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بیمار ہو گئی تھی، حضور اس کی خیریت پوچھنے گئے تھے، مذہب پوچھنے نہیں گئے تھے۔ میری بات پہ آپ دھیان تو دے رہے ہیں نا؟ لہذا یہ مذہبی مسلکی اختلافات یا ایویں نفرتوں کو ہوا دیتے رہنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ اپیل یہ کر رہا ہوں کہ جس قربانی کی وجہ سے دین بچا، اسلام بچا، قرآن بچا، مسلمانوں اپنے اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو کہ اتنی عظیم قربانی شیعوں کے کھاتے میں ڈال کے اپنی دکانوں پہ مطمئن بیٹھ جانا کوئی دانش مندی ہے؟ نہیں، آپ نے دھیان نہیں دیا، میں آپ سے کیا کہوں۔ اتنی عظیم قربانی مسلمانوں تم نے شیعوں کو دے رکھی، کربلا جانے شیعہ جانے، محرم جانے شیعہ جانے، بلکہ کئی جگہوں پہ محرم کا چاند نکلنے سے ایک دن پہلے بندے پوچھتے ہیں وہ شیعوں کا چاند ہو گیا ہے یا نہیں، اور تیرا محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہنا دلیل نہیں بن رہا کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا؟ میری بات پہ توجہ فرمائیں، دھیان دیں۔ اور اگر محرم کا چاند شیعوں کا چاند ہے، اگر محرم کا چاند بقول بھائیوں کے شیعوں کا چاند ہے، پھر ہمیں باقی مذہبوں کے چاند بھی دکھاؤ۔ بول پڑھو، زحمت فرمائیں، میری بات پہ توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ محرم کا چاند شیعوں کا چاند نہیں ہے، حسین ابن علی کی قربانی کا چاند۔ یہ جو مجلس ہو رہی ہے شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ مجلس سمجھ کے نہیں آتے، حضور کے بیٹوں کے ذکر کی محفل سمجھ کے آ جایا کریں۔ لیکن حسین کی مجلس میں آنا چاہیے
کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. لہذا بلا تفریق فرقہ میری خواہش ہے، میری کوشش ہے کہ سارے بھائی تشریف لایا کریں، لیکن ایک ذہن جو بنا دیا گیا ہے یہ اس کو چینج کرنا بڑا ضروری ہے. مجلس امام حسین کی ہوگی، جس بندے سے پوچھو آج یہاں پہ کیا ہے، شیعہ دی مجلس، ماتمی جلوس ہمارے سڑکوں پہ آتے ہیں جو صدیوں پہلے کربلا میں ہسٹری کی پہلی دہشت گردی کی گئی اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے. ہم صدیوں پہلے والے دہشت گردی کے واقعے کو ابھی تک نہیں بھولے، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہمیں جنرل رحیل شریفی اس لیے اچھا لگتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کو اس طرح سے ختم کر رہا ہے کہ ہمیں مختار یاد آ گیا. مالک نے مزید ملک کی خدمت کرنے کی توفیق دی. زیادہ صاحبان گرامی قدر، محرم کا چاند شیعوں کا چاند نہیں، تو تمہارے نبی کے نواسے کی اس قربانی کی یاد والا چاند ہے. اس قربانی کا تذکرہ قیامت تک رہے گا. اور کچھ احباب کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ جی آپ کا مذہب ہے تو آپ بات کریں، ہمارا مذہب مختلف ہے. قطر میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کچھ شیعہ کرتا پھر رہا ہوں. کچھ بندے تو اس غلط فہمی میں ہیں کہ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ بندوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. میں سیدوں اولاد رسولوں کے حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں، ہمیں تمہیں شیعہ کرنے کا پروگرام نہیں ہے. مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں، زندگی کم ہے، کہیں میدان حشر میں جناب نہ کہیں کہ مجھے تو بتایا ہی کسی نے نہیں تھا. نہ ذرا بول پڑھیں، دھیان دیں میری بات پہ، گزارش دیں. لہٰذا مجالس کا مقصد صرف یہ. معاملہ رہ گیا مذہبوں کا، تو یہ زمینی حقائق ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مذاہب کا وجود شروع سے ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ جی اب سارا اپنے اپنے مذہب چھوڑ کے بندے ایک ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن اتنی میری گزارش ہے کہ محرم سے پہلے ذی الحج والا مہینہ تھا، مذہب بھی سارے یہی تھے، پھر بھی اکٹھے تھے. باخبر دوست آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی زحمت فرما لیں. وقت کیونکہ بڑی پابندی ہے، ناظم ممبر نے اتنا زبردست اعلان کیا کہ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں 2 منٹ اوپر نہ ہو جائے. ہاں، اسی دائرے میں نے بات ختم کر دینی ہے. حضرت ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل والی قربانی کا چاند، حافظہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں نا، محرم سے پہلے وہی چاند تھا نا، ذی الحج والا چاند. اچھا، اس میں بھی ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ عربی زبان میں 10 دنوں کو عشرہ کہتے ہیں. کوئی بھی 10 دن، آقا جی تائید فرمائیں گے، 10 دن کوئی بھی عشرہ ہے. 10واں دن عاشورہ ہوتا ہے. جیسے زمیندار بندے جانتے ہیں 10واں تو آڑے تے فصلیں ہی ادھر تھوڑیاں زمیندار، لیکن پھر بھی سمجھتے ہیں فصل کا 10واں حصہ عشر کہلاتا ہے، جو ضیاء الحق نے نافذ کیا تھا. ضیاء ایک آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ لیتا تھا، اور اس نے ذمہ داروں کے لیے عشر نافذ کر دیا کہ زکوٰۃ بینکوں کو دو، عشر حکومت کو دو. فصلوں کا 10واں. ہمارے مسلک جعفریہ میں عشر نہیں ہے، زکوٰۃ واجب ہے، لیکن زکوٰۃ حکومت کو ہم نہیں دیتے. ہمارے اس زمانے کی قیادت نے ضیاء ماشاء اللہ کے دور میں بھرپور احتجاج کیا تھا، آپ کا یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوگا. تو ضیاء الحق نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ بینکوں کو نہیں دیتے، آپ ایک فارم دے دیں اور اس پہ آپ جب لکھیں گے فقہ جعفریہ سے تعلق ہے تو زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی. اور حکومت کو بالآخر ماننا پڑ گیا کہ بینک زکوٰۃ نہ ہی لیں. ادھے ملک نے فارم دینے شروع کر دیے اور چپ رہو گے. مجھے افسوس رہے گا جب عشر نافذ کیا گیا تو ہمارے علماء نے کہا شیعہ فقہ میں، فقہ جعفریہ میں عشر 10واں حصہ ہے ہی نہیں. اور ضیاء نے زبردستی نافذ کر دیا. پنجاب کے ادھے ڈیروں پہ علم لگ گئے، ذمہ داروں نے کہا سی شیعہ ہو گئے. ہاں، میں موجود باتیں کرتا ہوں، مشکل خطابت میں نہیں کرتا. میں تو حاضر ناظر مجمع سے حاضر ناظر اپیلے. خیر اس طرح بات نہ بڑھے. ذی الحج میں ہم سارے اکٹھے تھے. اب چپ رہیں گے، مجھے افسوس ہوگا، میں زندہ بات کر رہا ہوں. ذی الحج والے مہینے میں گلیوں میں قربانی کے جانور پھرتے تھے اور کوئی روٹ بھی نہیں پوچھتا تھا. آپ جی کسی نے روٹ نہیں پوچھا تھا، بلکہ کسی مسلک کے مسلمان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قربانی کے جانور کو چھڑی مارے، سٹک مارے.
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں روک دیا علماء قاریان قرآن حافظان قرآن سے، آپ پوچھ لیں، اللہ نے کہا وَلَا الْهَدِيَّ وَلَا الْقَلَائِدَ، نہ صرف جبا قربانی کے جانوروں کی عزت کرو بلکہ ان جانوروں کے گلے میں جو پٹے ہیں ان کا بھی احترام کرو۔ اس کا مطلب ہے عزت جانور کی نہیں، نسبت کی ہے۔ ہاں دمبے چھترے تو سارا سال ہماری گلیوں میں ہوتے ہیں، لیکن مہندیاں ذی الحج میں ہی لگائی جاتی ہیں، دوپٹے دمبوں کے گلے میں سارا سال نہیں ڈالے جاتے۔ اب مسلمانوں کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے، جو دمبا یا چھترا ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی یاد منا لیتے ہیں، اور جو گھوڑا محمد کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی یاد کیسے نہیں منائی جا سکتی؟ کہ بسم اللہ، آپ جیئیں سرکار، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ آپ تو جو میں گزارش کر رہا تھا، بات سے بات نکلتی ہے، بندے ماتم کے دنوں میں کچھ ہمارے بھائی ایویں جذباتی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں اور ایس ایچ او سے جا کے کہیں گے، ڈپٹی سے کہیں گے ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، لیکن آگے مسجد ہے، ان ماتمیوں سے کہو گلی بدل لیں، روٹ بدل۔ اوے ماتمیوں کو گلی بدلنے کے مشورے دینے والوں، تم نے حضور کا کلمہ فیشن سمجھ کے پڑھا؟ جناب نبی پاک کی تو سیرت آپ کے علماء نے ہمیں بتائی ہے کہ حضور مکے کی گلی سے گزرتے ہیں اور وہ مائی مشرکہ جس کا بھی میں نے بات، وہ حضور پہ اپنے گھر کا کوڑا معاذ اللہ پھینکتی ہے، اپنے بتوں کے بدلے لیتی ہے کہ عبداللہ کا بیٹا کب گزرے اور میں نفرت کا اظہار کروں۔ اور علماء کہتے ہیں حضور ایک دن گزرے اس نے کوڑا پھینکا، حضور دوسرے دن گزرے اس نے کوڑا پھینکا، حضور تیسرے دن، اور منت کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ مائی نہیں مان رہی آپ ہی روٹ بدل لیں۔ بول پڑھا کرو یار، پریشان ہو کے نہیں بیٹھتے۔ اگر وہ مشرکہ مائی ضد پہ آ گئی ہے تو آپ ہی روٹ بدل لیں، تو شاید پیغمبر جواب دیں ہم ہدایت کے لیے نکلتے ہیں۔ اور یاد رکھو جو ہدایت کے لیے نکلتے ہیں وہ روٹ نہیں بدلا کرتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی سرکار۔ ہم سارے مسئلہ، اچھا چلتے چلتے ایک بات مجھے آپ چھوٹی سی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، اور آپ بیدار ذہن لوگ ہیں اور نکھرا نتھرا مجمع، بڑا نورانی روحانی فضا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے اور اگلے دن روزہ ہو جاتا ہے۔ کچھ بندے پریشان ہو گئے، میرا رمضان کے ذکر کرنے سے چاند نہیں چڑھ جاتا۔ بندے یکدم کچھ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید کو مولویوں کا کیا پتہ ہے جی، مفتی منیب الرحمان کا جب موڈ چاہے جو مرضی چاند نکال دے ہیں جی۔ تو خیر مطلب یہ بات جو میں کر رہا ہوں کہ رمضان کا چاند آگا جی طلوع ہوتے ہی روزہ ہو جاتا ہے، شام چاند دیکھا سویرے پہلا روزہ ہو گیا۔ جب چاند چڑھے اگلے دن روزہ رکھ لیتے ہو تو قربانی کا چاند نکلتے ہی سویرے قربانی کیوں نہیں دیتے؟ نہ باخبر لوگ ہیں خدا را، لیکن اس بات کی طرف دھیان دیں۔ رمضان کا چاند نکلتے روزے رکھے جاتے ہیں، پہلا روزہ ہو جاتا ہے۔ قربانی کا چاند جب طلوع ہو گیا تو اگلے دن قربانی کرو، رش سے بچو، قصائی بھی سستے، یکم ذی الحج کو قربانی دے دو، چاند تو قربانی والا نکل چکا ہے، طلوع ہو چکا ہے، 2 کو قربانی دے لو، 3 کو دے لو۔ مسلمانوں کے سارے مسلک متفق ہیں، مالک چاہتا ہے 9 دن تیاری کرو، 10ویں دن قربانی کرو تاکہ تمہیں محرم سے پہلے ہی عشرہ منانا آ جائے۔ متوجہ سرکار، بہت شکریہ، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ آپ یہ خدا کی قسم اگر دنیا ذی الحج والے مہینے کو سمجھ لیتی محرم پہ اختلاف ہی کوئی نہ ہوتا۔ ہم سارے مسلک اکٹھے تھے، قربانی اہل سنت کے گھر تھی، گوشت شیعوں کے گھر بھجوایا جا رہا تھا، قربانی ہمارے دیوبندی بھائیوں کے گھر تھی، گوشت اہل حدیث بھائیوں کے گھر آ رہا ہے، بریلوی بھائیوں کے گھر آ رہا ہے، نہ کسی کا مذہب خطرے میں، نہ کسی کا دین خطرے میں۔ یاد ابراہیم کے بیٹے کی تھی، ہم سارے مسلک اکٹھے تھے، یہ یاد محمد کے بیٹے کی ہے۔ مسلمانوں کبھی تو تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچو، ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں سارے مسلک اکٹھے ہو جاتے ہو اور محرم والا کھاتا شیعوں کو دے دیتے ہو۔ تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا یا محمد کے متھے لگنا؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جیئے سرکار، آپ زندہ و سلامت رہے۔ لہٰذا بلا تفریق فرقہ میں دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں کہ خدا را اس ذکر کو محدود نہ کرو۔ مجلسوں میں
اس قبیلے کی بات کی جاتی ہے جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی. لیکن اہل اسلام دوستو اپنے دفتروں میں بیٹھ کے سوچو, اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو, تم نے درود والا قبیلہ بھی شیعوں کو دے رکھا ہے. کتنی عجیب صورتحال ہے. باقی بزرگان دین ہے, سب کو بانٹ لو, تقسیم کر لو, اولیاء اللہ کو بانٹ لو, صحابہ کرام بانٹ لو, کچھ انہیں دے دو کچھ انہیں دے دو, لیکن اولاد محمد کو فرقوں میں مت ڈالو. تمہاری نمازوں کا کیا بنے گا؟ یہ میری کو خطیبانہ بات نہیں ہے, امام شافعی جیسے رجسٹرڈ امام کا فرمان. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, یہ سوائے مورخہ ہمارے بھائیوں کی بڑی ذمہ دار معتبر کتاب ہے, اس میں بھی یہ فرمان موجود ہے, کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. ترجمہ ہمیں کرنا پڑتا ہے جو کبھی کبھی بھائی مجلس میں آتے ہیں. ریگولر مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو عربی کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, جو مر کے قبر میں تلقین عربی میں سمجھتے ہیں انہیں مجلس کی عربی سمجھ میں نہیں آتی. امام بہت شکریہ سید امام شاہ فرماتا ہے کفاکم من عظیم القدر, اے اہل بیت محمد آپ کی عزت کے لیے, قدر کے لیے, عظمت کے لیے. یہ بات میں کافی سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو نہیں بھی مانتے وہ بھی آپ پہ درود نہ پڑھیں, ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. ہر مسلک کو واجب نماز میں مصلی پہ درود پڑھنا پڑتا ہے, اور ہمارے اہل اسلام بھائی تو درود ابراہیمی اس طرح پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل. میں بھائیوں کی طرح پڑھ رہا ہوں, آپ پریشان ہو گئے. سرکاری درود اسی طرح پڑھا جاتا ہے, اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج, کما صلیت جیسا تو نے درود بھیجا تھا نا اوپر ابراہیم کے, اور ابراہیم کی آل پہ, پہلے محمد کی آل پھر ابراہیم کی آل. مسلمانوں اللہ کی نماز تھی کرنا, تم نے اللہ اللہ تھا کر آل آل رہے ہو. اور ایک گزارش ہے, جسارت ہی کر رہا ہوں, کہ ابراہیم پہ درود کافی نہیں ہو گیا؟ کبھی درود میں باب آدم کو بھی راضی کر لو. اگر اذان کے مصرع وقت کے ساتھ بدلے جا سکتے ہیں تو کبھی درود اس طرح پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. مولانا تجھے معاف نہیں کریں گے, وہ کہیں گے مت ماری گئی ہے, تجھے دین کی خبر ہی نہیں ہے. آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے جانتے سارے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. متوجہ ہیں سرکار سارے بھائی ماشاءاللہ. لہذا صاحبان درود اسی طرح ہے کہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا, ابراہیم کی آل پہ بھیجا. میری دوستوں سے اپیل ہے, وقت تمام ہوتا جا رہا ہے, اپنے علماء سے کبھی موقع ملے, یہ نہ کہنا کہ مجلس میں بات ہو رہی تھی, بندے مجلس کے نام سے کچھ ایمیں ہائپر ہو جاتے ہیں. ویسے ہی کہنا قبلہ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے. بظاہر دو جگہوں پہ لفظ ہیں, آل محمد آل ابراہیم, لیکن قبیلے دو نہیں ہیں, قبیلہ ایک ہے, خاندان ایک ہے, گھرانہ ایک ہے. آل محمد حضور کی اولاد کو کہتے ہیں اور آل ابراہیم محمد کے باپ دادا کو کہتے ہیں. یہ سارا قبیلہ درود والوں کا ہے. حضور کے باپ دادا بھی درود والے ہیں. حضرت عبداللہ علیہ السلام ہے, حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے, حضرت عبد المطلب علیہ السلام ہے. مسلمانوں آپ ان پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں. سادگی ہمارے بھائیوں کی کمال ہے, جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے پھرتے ہیں کہ نبی کے باپ کا مذہب کیا تھا. ویسے کوئی بڑی مقبولیت والی مجلس ہے, بندے سو بھی رہے ہیں داد بھی دے رہے ہیں. کمال ہے یار. بھائی آنکھیں کھولو, میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں, آپ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے یار. آنکھیں بند کر کے مجلس سنے جا رہے, بیدار ہو جو. سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت تھا. لہٰذا میری اہل اسلام بھائیوں سے اپیل ہے کہ آپ کے گلی محلہ میں جب بھی
آل رسول کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، اسے مذہبوں میں تقسیم نہ کیا کرو، اس میں آیا کرو، تشریف لایا کرو۔ رہ گیا تعلق ان چیزوں کا کہ جو طلبہ طالبات کے ذہن میں مسلک جعفریہ کے بارے میں بٹھا دی گئی ہیں، یہی سبب ہے کہ مجلس والے دن کچھ بندے گلی بدل لیتے ہیں، حالانکہ مجلس انہی کی ہے جن پہ نمازوں میں درود پڑھتے ہیں، ذکر انہی کی، لیکن اس کے باوجود بندے مجلس والے دن شیعوں سے سلام کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ شیعہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار کل تک تو ٹھیک تھا، آج اسے کیا ہوا؟ بھائی آپ نہیں سمجھ رہے، اسے یہ ہوا ہے کہ مذہب جعفریہ کے بارے میں باتیں جو مولانا نے ایسی سنا دی ہیں کہ شیعہ جو ہے نا یہ اللہ رسول سے تو واقف ہی نہیں، یہ صرف حضرت علی سے واقف ہیں اور علی علی کرتے ہیں، انہیں علی کے علاوہ کسی کی خبر نہیں، بلکہ کچھ کہتے ہیں یہ شیعہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میں ان کے فکر درست کرواتا پھر رہا ہوں، ہم کون ہوتے ہیں علی کو اللہ سے ملانے والے؟ علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا۔ اگر نہ ہمیں کیا پتا ہوتا اللہ کون ہے؟ خدا کی قسم ہم علی اسے مانتے ہیں جو اللہ کو سجدہ کر کے کہتا ہے تو اس لائق ہے کہ تجھے سجدے کیے جائیں۔ مہربانی، تو ہم اللہ اسے مانتے ہیں جسے علی جیسا بادشاہ بھی سجدہ کرے، لہذا ہم اللہ کی کبریائی کے قائل ہیں۔ رہ گیا معاملہ رسالت کا، مسلمانوں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کو ہم صرف نبی نہیں مانتے بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور اس نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں، اور اگر دنیا ہماری طرح نبی کو نبی سمجھتی کم از کم پاکستان میں مرزائی کوئی نہ ہوتا۔ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، سرکار تشریف فرما ہے، میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ حضور کی ختم نبوت کے بعد بہت سارے لوگ ہیں، سینکڑوں کے قریب بندے بن جاتے ہیں جنہوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے۔ بندے پوچھتے ہیں کہ جی ویسے کمال ہے، موبائل بھی بج بج کے مجھے داد دے رہے ہیں کہ میرا مالک چپ ہے، میں ہی مولوی صاحب کو سبحان اللہ کہتا، کم از کم اسے ہی لاج رکھو فون کی اور میری طرف دھیان رکھو اور میری بات پہ ماڑی چنگی سبحان اللہ کر لو۔ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد آپ نیٹ پہ آئیں، ریسرچ کریں، نہیں تو اپنے سینئر لوگوں سے پوچھیں۔ غلام احمد قادیانی تو کیونکہ قادیان ہندوستان میں ہمارا ہمسایہ ملک تھا لہذا میں یاد رہ گیا، وگرنہ مرزا غلام احمد کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد۔ چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا۔ یہ شرف ہمیں مولا علی کی دہلیز کے صدقے میں ملا ہے کہ جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے۔ بول پڑھو اس علاقے والوں، زحمت فرماؤ اور خدا کی قسم فخر کیا کرو مولائیو اپنے عقیدے پہ، اپنی نظریات پہ، اپنے مالکوں کے اختیارات پہ۔ اگر ہم بندے پوچھتے ہیں علی ولی اللہ کا فائدہ کیا ہے، یہ تھوڑا فائدہ ہے علی ولی اللہ کا کہ جتنے 2 نمبر نبی ہیں ان میں سے کوئی بھی مولائی نہیں ہے، کوئی بھی حسینی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے بچے بڑے علامے بھی بن جائیں اور نبی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ مائیں جب بچوں کو بچپن میں کلمہ پڑھاتی ہیں تو کہتی ہیں کہو بیٹا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ بیٹا آگے کہو علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے۔ شیعوں کے ذہن میں بچپن ہی میں بیٹھ جاتا ہے جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکا، یہ ربوے کے بندے نبی کیسے بن رہے ہیں؟ جی مہربانی، جی مہربانی۔ لہذا توحید پہ ہمارا یقین ہے، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی خدا سمجھتے ہیں۔ معاملہ نبوت کا، نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، خاتم النبیین کی رسالت پہ ہمارا یقین ہے، قیامت پہ ہمارا ایمان ہے، نماز روزے پہ ہمارا یقین ہے، قرآن کے 30 پاروں کے لفظوں پہ، حرفوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی تاج کمپنی والا قرآن ہی ہوتا ہے۔ کچھ بندوں کے ذہن میں عجیب غلطی ہیں، جی ان کا قرآن وکھرا ہے تو ان کا جی حج وہاں نہیں ہوتا، تو پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنا دی گئی ہیں۔ میں نے پہلے کہ اب بھی کہہ رہا ہوں، آخرت سے کلمات قریب لے آتا ہوں، توحید، نبوت، رسالت، قیامت، امامت، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، ہر چیز ہم مانتے ہیں۔ رولا صحابہ کرام کہنا لے قرآن میرے سر پہ رکھو، جننے جوگے ہیں انہاں نو بھی من لے۔ لیکن ہم یہ صرف چاہتے ہیں جو جس کا مقام اس کا مقام، عزت ہم صحابہ کی کرتے ہیں۔ ہاں غلطی ایک ہم سے ہوئی ہے، وہ ماننی چاہیے، وہ ضیاء الحق کے دور میں ہم سے غلطی ہوئی،
کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے, ہم نے صحابہ کے نام پہ تنظیمیں نہیں بنائی, ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے, ہم نے صحابہ کے نام پہ سیاست نہیں کی. وگرنہ جہاں تک صحابہ کرام کی عزت کا تعلق ہے, جتنی عزت ہم مسکین کرتے ہیں لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے. یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں, یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. ہاں, یہ احترام ہے صحابہ کرام کا کہ کیونکہ رضی اللہ بنا ہے صحابیوں کے لیے. بات میں آخر پہ لا رہا ہوں, عزت صحابہ کرام کی ہم کرتے ہیں, لیکن فقہ ہماری محمد کے بیٹوں کی ہے. ہاں بالکل آخری کلمات سے میں قریب ہو گیا ہوں. فقہ ہماری حضور کے بیٹوں کی. میرے استاد مرحوم مبلغ اعظم فرمایا کرتے تھے دکاندار کو اپنی دکان کے سودا بیچنا چاہیے, ہمسایاں دے مال چ کیڑے نہ کڈے. لہذا جو جسے مان رہا ہے ہمیں خوشی ہے, لیکن ہماری فقہ حضور کے بیٹوں کی. بندے کہتے ہیں یا آپ نے ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھی ہے, ہماری مجبوری ہے, ہم نے فقہ ان سے لی ہے. محمد نماز پڑھتا تھا, وہ کندھے پہ بیٹھے ہوتے تھے. لہٰذا اس میں کوئی رنجش والی بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے میرے استاد گرامی قدر مولانا اسماعیل صاحب قبلہ, میں اساتذہ کا جب تک بندہ نام نہ لے یا بزرگ علماء کا, تو میرا خیال ہے ممبر کی دیانتداری نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے. مولانا اسماعیل صاحب سے ایک مولانا نے مناظرے میں کہا تم شیعہ بڑا فخر کرتے ہو کہ ہمارا مذہب محمد کے بیٹوں کا مذہب ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے بیٹا تو نوح نبی کا ڈوب گیا تھا. دلیل بڑی وزنی. شیعوں نہ فخر کرو کہ محمد کے بیٹوں کا مذہب ہے, رسول کے بیٹوں کا مذہب ہے, حضور کے بچوں کا مذہب. بیٹا تو نوح کا بھی ڈوب گیا ہے, یہ کیا ہے؟ نبی کا بیٹا ان کو فخر ہے. اور مولانا نے دوسرا فقرہ کہا, مولانا اسماعیل اپنی شیعہ قوم کو سمجھا دیں, عمل کریں, عمل کام آئیں گے, رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی. مولانا اسماعیل نے ایک ہی فقرہ کہا, مولانا آپ نے تو مجھے پریشانی کر دی ہے, رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی, یاریاں کام آ جائیں گی. جی بتاؤ, وقت تمام ہو گیا, وقت تمام ہو گیا سرکار. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بات کی جاتی ہے. میری صرف اتنی گزارش ہے کہ نوح کے گھر سے صرف بیٹا ہی ڈوبا تھا. کول پڑھا کرو. آج تو مجھے لگ رہا ہے منیر بخاری نے فیتا مار کے بندے بٹھائے ہوئے ہیں, آگے وہ بیٹھیں گے جو نعرہ ماریں گے, اس سے پیچھے وہ بیٹھیں گے جو درود پڑھیں گے, اس سے پیچھے وہ بیٹھیں گے سبحان اللہ پڑھیں گے, سارے تو پیچھے وہ بہن گے جڑے انا للہ پڑھیں. مولوی ذاکر ٹر جان مجلس, سارے جواب دیں, سارے جواب دیں. بہت شکریہ, آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں بات مکمل کر رہا ہوں. نوح علیہ السلام, میں نے اب دیکھیں میں تفصیل یا توضیح وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ ایک تو وقت نہیں ہے اور دوسرا وقت نہیں ہے. نوح کے گھر کے 2 فرد ڈوبے تھے, ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا. اب میری احتیاط کی آپ نے داد دینی. ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا, دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی. اس کا مطلب ہے کچھ بیٹے امی کی وجہ سے بھی ڈوبنے ہیں. بہت شکریہ, جیتا جاگتا مجمع آپ جی ہیں, آپ زندہ ہو سلامت رہیں آپ. حضرت نوح نے, بڑی جلدی کلوز کر رہا ہوں, حضرت نوح نے آواز دی یا بنی یرکب معنا, قرآنی آیتیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آ جاؤ. یہ مجلسوں کا فیض ہے, ہر چیز آپ کے ذہن میں ہوتی ہے. خطیب علماء اپنے اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں اور بات آپ کو آپ ایڈوانس میں سمجھ جاتے ہیں. حضرت نوح, یہ فیض مجلسوں کا, یا بنی یرکب, بیٹے کشتی پہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. بیٹے نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, یہ ہائٹ والا پہاڑ ہے, میں اس پہاڑ پہ چڑھوں گا, بابا تیری کشتی پہ نہیں آؤں گا. اب کتنے بندے اس باریکی کی قدر کرتے ہیں. نوح کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا اور پہاڑ کو محسوس ہوا کہ منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے. پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گیا. جیتا جاگتا مجمع آپ جی ہیں ماشاءاللہ, نکھرے نکھرے چہرے میرے سامنے. جی بہت شکریہ. اور جب حضرت نوح کے بیٹے کو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے شہرگ تک پانی پہنچا. پہاڑ کی بلندی پہ نوح کا بیٹا, اور اس چوٹی پہ اتنا پانی تھا سرکار, ذرا محسوس کریں نا آپ
کہ اس چوٹی پہ کھڑے ہوئے نوح کے بیٹے کو جب پانی شارخ تک آ گیا اور نوح نے اپنے بیٹے کو پانی میں ڈوبتے دیکھا، اب بیٹے سے کچھ نہیں کہا، اب بیٹے سے پھر کچھ نہیں کہا، اللہ سے کہا ان وعدک الحق، اللہ تیرا وعدہ حق ہے، تیرا وعدہ سچ ہے، تو نے کہا تھا تیری اہل بچے گی، لیکن یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل ہے اور اہل ہو کے ڈوب رہے، میرا بیٹا، یہ ساری آیتیں جو میں پیش کر رہا ہوں، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل ہے، اللہ نے جھڑک دے کے کہا لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں۔ شیعہ سنی بھائی آپ سن رہے ہیں، زحمت فرمائے یہ قرآنی آیتیں ہیں، لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں۔ جائیں جا کے علماء کرام سے، پروفیسروں سے، دانشوروں سے پوچھو کہ وہ نوح کا بیٹا نہیں تھا، بیٹا نبی کا تھا، لیکن اللہ نے کہہ دیا یہ تیری اہل ہی نہیں۔ اب آپ چپ رہیں گے مجھے افسوس رہے گا، بات بہت گہری ہے، اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے، آپ خدا نے بیٹے کو نکال دیا حضرت نوح کی اہل سے۔ یہ آیت کے لفظ ہے، خطابت نہیں ہے، لیسا من اہلک، یہ تمہاری اہل ہی نہیں۔ یہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اللہ سمجھا رہا ہے اہل بھی وہی بچے گی جو نجات کی کشتی پہ چڑھے گی۔ سگا بیٹا بھی اگر کشتی پہ نہیں چڑھتا تو ڈوب جاتا ہے۔ اللہ نے بہت بڑا مسئلہ حل، جناب کو سمجھ نہیں آ رہی؟ قرآن سپیڈ و سپیڈ پڑھنا اگر ثواب کا کام ہے تو قرآن سے ہدایت لینا، قرآن کو سمجھنا ثواب کا کام نہیں ہے۔ یہ واقعہ اللہ نے کو وقت گزارنے کے لیے بیان کیا ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ حدیث پیغمبر پاک کی کیا ہے؟ مسلمانوں تمہارے نبی کا ارشاد ہے، حضور فرماتا ہے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت نوح کی کشتی کی مثال ہے۔ پہلے وہ بچے تھے جو نوح کی کشتی پہ چڑھے تھے، آئندہ وہ بچیں گے جو اہل بیت کی کشتی پہ چڑھیں گے۔ آخری آدمی تک متوجہ، آخری میں فکروں سے قریب ہو گیا ہوں۔ نوح کا سگا بیٹا باپ کی کشتی پہ نہیں چڑھا، نبی کی کشتی پہ نہیں چڑھا، بیٹا ہونا کام نہیں آیا، بیٹا ہونا کام نہیں آیا، شجرے کام نہیں آئے، حسب نسب کام نہیں آیا، صاحب زادہ ہونا کام نہیں آیا، بیٹا نوح کا غرق ہو گیا کیونکہ کشتی پہ نہیں چڑھا۔ حضور فرماتا ہے میری اہل بیت بھی تو کشتی ہے نوح جیسی ہے۔ آج آپ کہتے ہیں وہ ہمارے سید بادشاہ ہیں، وہ جی پیر ہیں، وہ جی بخاری ہیں، وہ جی لوگ ان کی بیعت کرتے ہیں، وہ جی گیلانی ہے، وہ جی کاظمی ہے، وہ جی رضوی ہے، وہ جی مشاہدی ہے، اور لاکھ سید ہو، سید بھی وہی بچیں گے جو علی ولی اللہ کا اقرار کریں گے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ نوح کی قوم، وقت تمام ہو گیا، نوح کی قوم بے شک کشتی پہ نہیں چڑھی، ڈوب گئی، لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ قوم بے شک کشتی پہ نہیں چڑھی، لیکن اس قوم نے اپنے نبی کی کشتی کو پتھر تو نہیں مارے۔ اور میں صدقے، آباد رہو یار، آباد رہو، یہی حق ہے، اولاد زہرا کی غربت کا یہی حق ہے کہ جو ہاتھ داد کے لیے اٹھتے ہیں وہی ماتم کرنے لگ جاتے ہیں۔ مسلمانوں تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بٹھاتے، غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑا دیتے۔ آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں اس غم کے سوا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ آج لوگ کہتے ہیں شیعوں کے رونے کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، روتے کیوں رہتے ہیں؟ مسلمانوں اپنے گھر میں ہوتے ہو، مصلی پہ ہوتے ہو، عبادت میں ہوتے ہو، نوافل میں ہوتے ہو، ایک دعا مانگا کرو، یا اللہ بیٹی دشمن کی بھی دکھی نہ ہو۔ یہ بیٹی کا رشتہ ہی اللہ نے کو مختلف بنائے۔ حسین کی دعاؤں منتوں والی بیٹی کا صدقہ اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے۔ اس گھر پہ جہاں سالانہ صف بچھتی ہے غریبوں کی، اس گھر پہ اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ منیر بھائی کے بخاری صاحب کے رزق بخت میں اللہ اضافے فرمائے۔ بات میں نے ختم کر دی، بیٹیوں کا رشتہ اللہ نے کوئی وکھرا خلق کیا۔ عید آتی ہے نا، 5,000 10,000 بھی بیٹے کو عید پہ باپ دے دے، اگلے دن بیٹے کے پاس روپیہ نہیں بچتا، باپ 500 روپیہ بیٹی کو عید پہ دے، وہ 2 مہینے بعد بھی کہے گی اماں بابے سے پوچھنا پیسوں کی ضرورت ہے تو میرے پاس۔ اتنا احساس والا رشتہ۔ اور پھر بیٹی وہ
جسے حسین جیسے امام نے تہجد کی نمازوں میں اللہ سے مانگا، میرے اللہ مجھے وہ بیٹی عطا فرما جس کے بغیر میں نہ جی سکوں، جو میرے بغیر نہ رہ سکے۔ 2 منٹ مجھے دے دیں۔ سفیر روم دربار یزید، کرسیوں پہ امت، رسیوں میں اولاد زہرا۔ روم کا سفیر عیسائی مذہب کا تھا، اٹھ کے یزید کے قریب آ کے کہتا ہے میں تیرے مذہب کا نہیں ہوں، تیرا مہمان ہوں، میرے بندے ہاتھ دیکھ، اس چھوٹی قیدن کو یا سزا سنا دے یا پیشی کی تاریخ کوئی اور دے دے۔ جب سفیر روم نے یہ لفظ کہے ہیں، یزید پوچھتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ جب کہا نا بچی تیرا نام کیا ہے، بچی کے لب ہلے، یزید نے آواز نہیں سنی۔ یزید نے پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے، بچی کے لب ہلے، آواز نہیں۔ تیسری دفعہ ایک ظالم تھا زجر بن قیس، یزید زجر بن قیس کو کہتا ہے یہ حسین کی بیٹی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، ان کا رہا بھی کوئی نہیں، بچا بھی کوئی نہیں، میں حاکم اس بچی سے نام پوچھ رہا ہوں، یہ مجھے نام نہیں بتا رہے۔ زجر بن قیس خالی ہاتھ نہیں تھا، یہ سیدہ سکینہ کی طرف چلا، یا تمہارے سید سجاد مولا کی آواز ہے میری بہن پہ ظلم نہ کرنا، میری بہن جواب دے رہی ہے گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں کہ آواز کوئی نہیں سن۔ آباد رہو بی بی، تیرا قرلانہ، تیرا گریہ کرنا سیدہ قبول کر لے۔ اللہ تمہیں اولاد کا دکھ کبھی نہ دکھا، اللہ تمہیں اولاد کے روشن مستقبل دیکھنے نصیب فرمائے۔ آخری میں فقرے کہہ رہا ہوں، شمر آگے بڑھتا ہے تاکہ بچی کے گلے کی رسیاں میں خود کھولوں۔ سیدہ نے ہاتھ سے روکا، سجاد فرماتا ہے شمر یہیں پہ رک جاؤ، میری بہن کہہ رہی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدزادی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں محمد کی نواسی ہوں۔ شمر اور زجر نے مشورہ کیا کون کھولے گا رسیاں، حاکم کو دیر ہو رہی ہے۔ زجر بن قیس کہتا ہے اس کے بھائی سے کہو یہ خود بہن کے گلے کی رسیاں ڈھیلی کرے تاکہ حاکم جو پوچھنا چاہتا ہے وہ بچی سے پوچھ لے۔ اب کلیجے پتھر کے نہیں ہوتے، کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ جب کہا نا قیدی اٹھ بہن کے گلے کی رسیاں کھول، تمہارے بیمار امام نے اپنی ہتھکڑیوں میں بندے ہاتھوں کو دیکھا۔ زجر ایک سپاہی کو کہتا ہے بیچارہ کیسے کھولے گا رسیاں، اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھولو، یہ بہن کے گلے کی تب رسیاں کھولے گا۔ اور جب سجاد کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھولیں، بہن کے قریب سید سجاد آئے، بہن کے گلے پہ ابھی ہاتھ رسی پہ نہیں رکھا، یا سجاد کے ہاتھ جڑ گئے، رو کے کہتا سکینہ میں تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں گا، اپنی رسیاں بعد میں کھلوائی ہیں، میری ہتھکڑیاں پہلے کھلوا دی۔ اور تجھے پردیس میں پینے کا پانی ملتا تھا، تو اپنے حصے کا پانی میرے زنجیروں پہ ڈالتی تھی اور کہتی تھی سجاد عرب کی گرمی قیامت کی گرمی ہے، اور تیری ہتھکڑیاں گرم ہو گئی ہوں گی، تیرے زیور گرم، بس زیادہ دیر ہو گئی۔ سید سجاد نے بہن کے گلے کی رسیاں کھولی۔ یزید نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے نام تو میرا بھی فاطمہ ہے، لیکن میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتے تھے۔ یزید کہتا ہے تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا؟ جب کہا نا تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا، اس وقت بی بی کو موقع مل گیا بابا کی باتیں کرنے کا۔ اللہ جانے کب کی ترسی ہوئی تھی، کوئی بابا کی بات نہیں کرنے دیتا تھا، سکینہ کو موقع مل گیا۔ بی بی کہتی میرے بابا کو مجھ سے بڑا پیار تھا، میرے بابا کہا کرتے تھے سکینہ ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے، میں نے نمازوں میں اللہ سے تجھے مانگا، میں نے تہجد کی دعاؤں میں اللہ سے تجھے مانگا، اور جب میری دادی کی حویلی آباد تھی نا، میرا بابا جس گھر میں جاتے تھے تو کہتے تھے بیبیوں ناراض نہ ہونا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں مجھے میری سکینہ نظر نہیں آتی۔ سکینہ بابا کی باتیں کرتے کرتے بچی نے یہ لفظ کہے کہ نماز فجر کے بعد بابا گھر آتے تھے اور میرے لیے تازہ کھجوریں لاتے تھے، اور مجھے گود میں بٹھا کے میرا بابا اپنے ہاتھوں سے مجھے تازہ خرمے تازہ کھجوریں کھلاتے تھے۔ سیدو غیر سیدو کسی کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا۔ یزید نے ظلم والی اخیر کر دی، کہتا ہے بچی آگے بڑھ، یہ تخت کی پہلی سیڑھی پہ یہ برتن کے اوپر رومال ہے، رومال
رومال ہٹا، نیچے تازہ کھجوریں موجود ہیں۔ سکینہ نے بیمار امام بھائی کو دیکھا، امام نے اجازت دی، سکینہ لرزتے کانپتے آگے بڑھی، رومال ہٹایا، نیچے کھجوریں نہیں تھی، حسین کا سر تھا۔ بابے کے سر پہ نظر پڑی، رو کے کہہ دیا میرا شہنشاہ بابا، میرا نواب کربلا بابا تماچا کو کسی کے بیٹے کو مار دے، باپ سے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ بابا آنکھیں کھول، میرے نیلے نشان چہرے کے دیکھ، بابا تیرے قاتل مجھے مارتے رہ گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔